السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 19 پڑھیں گے اور سورہ فرقان سے شروع کریں گے، جو کہ پارہ نمبر 18 کے اینڈ میں تھی۔ تو ہم اس کو سورہ فرقان سے ہی آج شروع کریں گے اور اس کے اہم مضامین دیکھیں گے کہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور کیا تعلیمات دی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تبارک الذی، سب سے پہلی آیت میں ہی اس سورت کا نام بھی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، نہایت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک۔ اور یہ جو لفظ آیا ہے نا تبارکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا جو مطلب برکت ہے، اس میں برکت کا ایک لفظ نکلتا ہے، یعنی افزونی، کثرت، کسی چیز کی زیادتی، اور یہ بھی ہے کہ پائیداری، یعنی کمال درجے کی پائیداری، اور کبھی کبھی اس سے مراد بلندی میں بڑھ جانا بھی ہے، اور کبھی کبھی اسے عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے لیے بھی بولتے ہیں، اور کبھی اس کو فیض رسانی اور خیر اور بھلائی میں بڑے ہوئے ہونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت پیارا لفظ ہے کہ یہ جو ذات ہے، اللہ کی ذات جس نے یہ قرآن اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، یعنی وہ ذات کیسی ہے، برکتوں والی ذات ہے وہ، اس کی اور بلندی والی ذات ہے، اور بزرگی ہے اس کے اندر، بھلائی اور خیر ہے، یعنی وہ بڑا ہی محسن ہے، نہایت باخبر ہے کہ اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم الشان نعمت سے نواز کر دنیا بھر کو خبردار کرنے کا انتظام کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، یعنی خبردار کرنے کے لیے، غلط کام سے بچنے، غلط کام کا جو انجام ہے اس سے بتانے کے لیے کہ یہ غلط کام کرو گے تو یہ انجام بھگتو گے۔ اور پھر اس نے کیا نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بڑی برکت ذات ہے، اس نے یہ فرقان نازل کیا ہے۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان قرآن پاک ہے، یعنی اس کا معنی ہے دو چیزوں کو الگ کرنا، یا ایک ہی چیز کے اجزاء کا الگ الگ ہونا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا کسوٹی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک فیصلہ کن چیز اور معیار فیصلہ، جسے کرائیٹیریا بھی کہتے ہیں، مطلب کہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ وہ فرقان ہے، یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ الگ الگ اجزاء پر مشتمل اور الگ الگ اوقات میں آنے والے اجزاء پر مشتمل چیز بھی ہے یہ فرقان۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک عربی کا ایک لفظ، اللہ کے کلام کا، اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے۔ پھر جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے، کس کو جھٹلانے کا؟ قیامت کو جھٹلانے کا، کہ جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور پھر ان کو اور جو وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو، استغفر اللہ۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے، یہ ابدی جنت جس کا وعدہ نیک اور پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ پھر 19واں پارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا
لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، کہ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی ہے اپنی سرکشی میں۔ یعنی ان کا اعتراض کیا تھا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں، فرشتے اتر آئیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی اللہ کا پیغام ہے تو ایک نبی کو واسطہ بنا کر صرف اس کے پاس فرشتہ بھیج دینا کافی نہیں ہے، ہر شخص کے پاس ایک فرشتہ آنا چاہیے، اس سے بتائے کہ تیرا رب تجھے یہ ہدایت دیتا ہے، یا فرشتوں کا ایک وفد مجمع عام میں ہم سب کے سامنے آ جائے اور اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ یہ ان کا اعتراض تھا، اور یہ بھی کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، کہ جس دن فرشتے اتر آئیں گے نا تو پھر یہ فرشتوں کا جو اترنا ہے یا ان کو نظر آنا ہے مجرموں کے لیے بشارت نہیں ہے، مجرموں کے لیے یہ بشارت کا دن نہیں ہوگا پھر جس دن فرشتے نظر آ جائیں گے۔ اس دن یہ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا درا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے، یعنی جو لوگ جنت کے مستحق ہیں نا وہ اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزرنے کا عمدہ مقام پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، یعنی جس دن فیصلے کا دن ہوگا نا تو پھر بادشاہی کس کی ہوگی؟ صرف رحمان کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی صفت رحمان کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں لیکن وہاں اس کی صفت رحمان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے جو رحم کا جو لیول ہے وہ بہت بڑا ہوا ہوگا، 100% تک اس کا رحم جو ہے وہ بڑا ہوا ہوگا، اور منکرین کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا، اور اس دن جو ظالم ہوگا وہ اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یعنی اس ٹائم پھر حسرت ہے نا وہ کرے گا، حسرت ہوگی اس ٹائم کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ پھر وہ دوسری جو حسرت ہے وہ یہ ہوگی کہ ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اس دن انسان جو دنیا میں اس نے دوستیاں کی ہوتی ہیں نا، اور بری دوستیوں کا جو انجام ہوتے ہیں نا وہ پھر اس وقت اس کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ اس ٹائم انسان کو نظر آئیں گے، کیونکہ مفہوم حدیث ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یعنی انسان اپنے دوست کی وجہ سے پہچانا بھی جاتا ہے۔ دوست کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اصل میں انسان دوست بناتا بھی اس کو ہی ہے جو اس کے جیسا ہوتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ویسا دوست بن جاتا ہے جو جیسا وہ خود نہیں ہوتا، مطلب اس کا خود تو وہ ہو سکتا ہے نیک رجحان رکھتا ہو لیکن اس کا دوست ایسا بن گیا جو اتنا نیک رجحان نہیں رکھتا، لیکن اس کی ایکسیڈنٹلی دوستی ہو گئی اور اس دوستی میں وہ پھر پختہ ہو گیا، اور پھر اسی کے رنگ میں پھر رنگتا چلا گیا۔ اس کے دوست نے اس کو غلط راستے پہ چلا دیا، اس دوستی کی وجہ سے وہ اس غلط صحبت جیسے کہتے ہیں نا، وہ اس غلط صحبت کی وجہ سے پھر وہ غلط رستوں میں پڑ گیا، اور پھر قیامت کے دن پھر وہ پچھتائے گا جب اپنا انجام دیکھے گا نا کہ میری اس دوستی کی وجہ سے میں آج جہنم میں پہنچ گیا ہوں۔ اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کے ساتھ محبت نہ کی ہوتی، کاش میں نے اس سے اپنی جان چھڑا لی ہوتی تو آج میں جہنم میں نہ پڑا ہوتا۔ یعنی دوست بنانے وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے مراسم بنا رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہماری محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں اپنی دوستیوں پر، اپنی ملاقاتوں، میل جول کے لوگوں پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسے پھر ہمارے دوست ہوتے ہیں نا ویسے ہی پھر ہم ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستی نیک لوگوں کے ساتھ کریں، محبت نیک لوگوں کے ساتھ کریں جن سے اللہ یاد آئے، جن سے آپ اللہ کے قریب ہوں، جو آپ کو اللہ اور قرآن کے قریب لے کے آنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اپنے دل کے قریب رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے نا وہ آخرت کی قدم چومے گی، ضرور چومے گی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پھر ناکام لوگوں میں شامل ہو جائے اچھے دوست بنانے کے بعد بھی۔ اور وہ کہے گا کہ اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ اور پھر رسول کہے گا، اس دن رسول شکوہ کرے گا کہ میری قوم نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہیں سمجھا، یعنی اس کو توجہ دینے کے قابل سمجھا ہی نہیں، اسے قبول ہی نہیں کیا اور نہ اسے کوئی اثر لیا۔ یہ اس دن رسول شکوہ کرے گا اللہ کے سامنے، اور یہ بھی کہ انہوں نے اس کو
ایسی چیز سمجھا کہ جس کا فضول چیز سمجھا، زندگی میں کوئی اس کا لینا دینا ہے ہی نہیں، ایسی چیز سمجھا، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں، دنیا کی ڈگریاں کر لیں، دنیا کے سارے علم سیکھ لیے، سارے ہنر جان لیے، اپنے خود بھی اپنے اولاد کو بھی سکھا دیا سارا کچھ، لیکن کیا نہیں جانا؟ یہ قرآن نہیں جانا، اس کو ویلیو ہی نہیں دی۔ دیکھیں جس کو ہم ویلیو دیتے ہیں نا، جس چیز کو، وہ اس کو پھر ہم سیکھتے بھی ہیں، اس کو اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، اس کی اہمیت اپنے بچوں کو بتاتے بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھتے بھی ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے بھی ہیں۔ لیکن جس کی ہماری زندگی میں اہمیت نہیں نہ ہوتی، پھر لاکھ کوئی ہمیں بتاتا رہے کہ یہ پڑھ لو، یہ سیکھ لو، یہ سمجھ لو، اس کا بڑا فائدہ ہے، ہم نہیں کرتے۔ تو پھر اس دن قرآن رسول جو ہے نا، پھر وہ شکوہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر منکرین کا اعتراض بتایا گیا ہے کہ منکرین کا ایک اعتراض تھا کہ اس شخص پر یہ قرآن سارا ہی کیوں نہیں نازل کیا، ایک وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی یکدم پورا کا پورا قرآن اتار دیا جاتا، یہ آہستہ آہستہ کبھی کب ایسے کیوں اتارا گیا نا، یکدم اتار دیا جاتا اگر اللہ کی طرف سے یہ کلام تھا، یعنی یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح سے ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، یعنی یہ بات کہ جب تھوڑی تھوڑی چیز آتی ہے نا تو انسان اس کو ذہن نشین کر لیتا ہے، ایک چیز آ گئی تھوڑی سی، پھر اس کو سمجھ لیا، ذہن میں بٹھا لیا، پھر آ گئی تھوڑی سی ایک اگلی ہدایت آ گئی، اگلا حکم آ گیا، اس کو بٹھا لیا، پھر اس کے بعد اگلا حکم آ گیا، اس کو بٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے احکامات، یکدم نہیں سارے احکام دیے گئے، جیسے شراب کا حکم ہے، شراب یکدم نہیں کر دی گئی حرام، پہلے اس کے بارے میں ہلکا سا حکم آیا، پھر ایک اور تھوڑا سا مشکل آ گیا، پھر اس سے بعد حتمی فیصلہ کر دیا گیا، شراب کے بارے میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں جن کو تدریج جن اتارا گیا، تدریج جن دیا گیا تاکہ عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ پھر ایک اور وجہ بھی تھی کہ موقع اور محل کے حساب سے آیات آتی تھیں، جس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ گیا، جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں کل ہم نے پڑھا ہے سورہ نور کے اندر واقعہ افک آیا، تو وہ ایک واقعہ ہو گیا، ایک معاملہ پیش آ گیا، اس معاملے کی پھر کے بارے میں کہ پہلے تو برات آئی حضرت عائشہ کی کہ وہ بری ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے واقعے کے پیش نظر بہت سارے احکامات اس صورت کے اندر آ گئے۔ ہم نے کتنے زیادہ احکامات پڑھے ہیں ایک واقعے کے پیش نظر، اتنے زیادہ احکامات اللہ تعالیٰ نے پھر اتار دیے، نازل کر دیے۔ اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسی کوئی سچویشن سامنے اس کے حساب سے احکامات نازل کر دیے گئے۔ اور ایک اور وجہ بھی کہ نزول قرآن جو ہے نا، یعنی وہ اس کا جو طریقہ کار ہے نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ ایک ایجنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا اور بس اس کو پوری کی پوری کتاب دے دی، چلو جی یہ لو، یہ کتاب لو اور دے دو اپنے ماننے والوں کو، نہیں، بلکہ اس کا جو شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت اور فسق کے مقابلے میں ایمان اور اسلام اور اطاعت اور تقوی کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک نبی کو داعی اور قائد بنا کر ہے۔ یعنی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز حرکت میں رہے، یہ نہیں کہ ایک چیز اتار دے دی گئی اور بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ تحریک، کہ کبھی یہ معاملہ پیش آ گیا تو کبھی یہ چیز دے دی گئی تو کبھی وہ چیز دے دی گئی، یعنی موقع کے حساب سے۔ یعنی اس تحریک کے دوران اگر ایک طرف قائد اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کو حسب ضرورت تعلیم اور ہدایات دینا اس نے اپنے ذمے لیا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی کام اپنے ذمے رکھا ہے کہ مخالفین جب کبھی کوئی اعتراض یا شبہ یا الجھن پیش کریں تو وہ اسے صاف کر دے، آیت کے ذریعے سے صاف کر دے، آیت نازل ہو جائے، اور جب بھی وہ کسی بات غلط معنی پہنائیں وہ اس کی صحیح تشریح اور تفسیر کر دے۔ یہ ہے ایک کلام پاک۔ پھر اس شخص کا ذکر آتا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ فرمایا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بندگی کرنا، اپنے نفس کی خواہش کی بندگی کرنا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے، یعنی یہ والا جو شرک ہے حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا کہ بت کو پوجنا ہے یا کسی مخلوق کو معبود بنانا۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ یعنی انسان اپنے نفس کی خواہش دیکھے، بس وہ یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں، وہ یہ نہ سوچے، بلکہ صرف یہ دیکھے کہ میری خواہش کیا کہتی ہے، بس۔ اور پھر نفس کا بندہ
اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہوتا ہے، اسے تو اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ ساتھ پھٹکتا پھرے گا، اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ صحیح اور غلط اور حق و باطل میں تمیز کرے اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرے، پھر بھلا کون اسے سمجھا کر راستے کا قائل کر سکتا ہے؟ یعنی اس کو تو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا جو اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے رات کو سکون اور نیند کو، رات کو لباس اور نیند کو سکون بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس رحمت وہی ہے جو رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے، پھر اسے مردہ علاقے کو زندگی بخشتا ہے، پھر جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ جہاد کبیر جو ہے نا، اس کے 3 معنی ہیں۔ یہ کہ انتہائی کوشش جس میں انسان صحیح اور جاں فشانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے، یعنی کوئی بھی کسر نہ چھوڑے وہ اپنی جان لگانے میں، اور دوسرے بڑے پیمانے پر جدوجہد جس میں آدمی اپنی تمام ذرائع لا کر ڈال دے، پورے ذرائع اپنے استعمال کرے۔ تیسرے جامع جدوجہد جس میں آدمی کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ بھی نہ چھوڑے، یعنی ہر مقام محاذ پر جہاں پر بھی جو ہے کفر ہے وہ اپنی طاقتیں لگا رہا ہے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، وہاں پر وہ حق کی سربلندی کے لیے جو بھی کام کرنے کی ضرورت پیش آئے نا، وہ وہاں پر کام کرے۔ اس میں زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے، اس میں قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے، اور جان و مال کے ساتھ بھی جہاد ہے، اور توپ و تفنگ یعنی کہ اسلحے والا جہاد بھی، یعنی سارے جہاد اس کے آ جاتے ہیں۔ پھر سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے نا، اس کے اندر رحمان کے بندوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں کہ وہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ نرم چال چلتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے، جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی کی چال ہوتی ہے۔ اور نرم چال سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال نہیں ہے، یا ایسی چال نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خام خواہ دکھانا کہ میں بہت بیچارہ ہوں، میں بڑا منکسر المزاج ہوں، جیسے کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں کہ میں تو بہت عاجز ہوں، خام خواہ جھک کے جاتے ہیں۔ ایسی چال نہیں پسند، بلکہ واقعی ایسی چال کہ جس میں اپنے آپ کو یعنی ریاکاری نہ اس کے اندر ہو، یہ بھی نہ ہو کہ ریاکاری ہو کہ انسان کہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا عاجز دکھانے کی کوشش کرے، وہ چال بھی نہیں ٹھیک، اور نہ وہ چال جس میں وہ اپنے آپ کو بڑا متکبر اور بہت بڑی چیز سمجھے، وہ بھی نہیں ٹھیک ہے۔ دونوں طرح کی چالیں پسند نہیں ہیں، ریاکاری نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو، اور نہ ہی فخر و غرور پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، جوان آدمی تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک اور مریل چال چل رہا تھا، پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے درہ اٹھایا اور اسے دھمکایا، کہا قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کی چال کی فطری چال ہے، نہ کہ بناوٹی، ٹھیک ہے، یعنی بناوٹی بھی نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد ان کی کون سی ہے خوبی کہ جاہلوں کے ساتھ، جاہل جب ان کے منہ کو آتے ہیں نا، ان سے کوئی بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں قالوا سلاما، کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی خام خواہ کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے۔ یعنی ان پڑھ جاہل آدمی جو ہے، یعنی جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جاہل وہ ہوتا ہے جو پڑھے لکھے بھی بعض کا جاہل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان پڑھ جاہل ہو، اور بڑے بڑے ان پڑھ ہوتے ہیں جو جاہل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان پڑھ تھے، لیکن وہ جاہل تو نہیں تھے نا، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا علم تھا، بصیرت تھی، اور وحی آتی تھی ان کے پاس تو۔ لیکن جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھ لکھ کے بھی جس کو سینس نہ ہو، جس کو عقل نہ ہو، جس کو تمیز نہ ہو، جس کو برے بھلے کا پتہ نہ ہو، وہ جاہل ہے۔ اور جو جہالت پر اتر آئے وہ شخص ہے، اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو وہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کا جو جواب ہے، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، اور اگر وہ گالی بھی دیتے ہیں تو وہ اس کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، بلکہ اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی جو دن ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کی راتیں بھی عیاشی میں نہیں گزرتی، ناچ گانے میں نہیں گزرتی، لہو و لعب میں نہیں گزرتی، گپوں اور افسانہ گوئیوں میں نہیں گزرتی۔ دیکھیں، اگر آپ نے آپ کو آپ کسی نیک مقصد میں لگا لیتے ہیں نا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، جن کی بڑی مصروفیت ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹاسک ملتا رہتا ہے کرنے کے لیے، ان کے پاس پھر اتنا وقت بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فضول اور لغویات کریں۔ ان کے پاس نہیں ٹائم ہوتا کہ وہ ہر وقت بیٹھے ہیں راتوں کو، اب باہر پھر رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہے ہیں، کبھی مطلب وہ اس طرح کے کاموں میں نہیں لگے رہتے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس رستے پہ لگا دیا ہوتا ہے جس میں وہ اللہ کے دین کے کام کے لیے سرگرم ہوتے ہیں۔ پھر کئی لوگوں کو ان کے اوپر اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ ہاں جی، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کے پاس تو آنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس تو یہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں جی، ایسے اعتراض ان کو سننے پڑتے ہیں لوگوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا کرم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ایسی جماعت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے بہت سارے برے کاموں سے بچے ہوتے ہیں اور بہت سارے اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ اس طرح کے لغو اور بیہودہ کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں۔ پھر وہ ان کی جو راتیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی ہیں، دعائیں کرتے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور وہ اسی میں جو ہیں وہ رہتے ہیں غلطوں پیشہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر ان کی دعا بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے کیا دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تو ان کو فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ ہمارے سے جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ پھیر دے، بچا لے ہم کو اس سے۔ ان عذابہ کان غراما، بے شک وہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بڑا ہی برا مستقر اور بڑا ہی برا مقام ہے۔ اللہ آمین، ہمیں بھی بچا لینا یا ارحم الراحمین۔ والذین، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے درمیان ان کو اعتدال پہ قائم رہتے ہیں، یعنی نہ ہی وہ فضول خرچ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر غلط جگہ پہ وہ مال خرچ کریں، ہر فضول خرچی کریں، نہیں، اور نہ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ مال خرچ ہی نہ کریں، صحیح جگہوں پہ بھی نہ کریں، دونوں انتہاؤں کے درمیان کا اعتدال پر قائم ہوتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا وہ کسی کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ کسی جان کو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے قتل کرتے ہیں، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ کام جو کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب، یعنی بڑھا کے عذاب دیا جائے گا، ریپیٹڈ، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ استغفر اللہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اور الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ سوائے ان کے کہ جو نے توبہ کر لی اور جو ایمان لے آیا، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں، اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں کوئی مایوسی نہیں۔ کوئی بھی گناہ کر کے آئے ہو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور رحمان کے بندے، اور آگے پھر خصوصیت آ گئی ہیں کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی ایک تو وہ غلط گواہی نہیں دیتے،
ایک تو وہ یہ کرتے ہیں غلط گواہی نہیں دیتے، جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتی، کسی ایسے چیز کو واقع اور کو حقیقت قرار نہیں دیتے جس کے واقع اور حقیقت ہونے میں کا ان کو علم نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے، اس کے تماشائی نہیں بنتے، اس کو دیکھنے کا قصد نہیں کرتے، یعنی ہر جھوٹی چیز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی جھوٹ کا جو لفظ ہے نا باطل اور شر کا ہم معنی ہے، لہٰذا ہر باطل، ہر گناہ، ہر بدی اس لحاظ سے جھوٹ ہے، وہ اپنی جھوٹی چمک دمک کی وجہ سے ہی اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے، اور مومن چونکہ حق کی معرفت رکھتا ہے، اس کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ حق ہے، اس لیے وہ اس جھوٹ کو ہر روپ میں پہچان لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے نہیں لگتا۔ اور پھر فرمایا کہ اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی وہی والی بات ہے جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ وہ جو سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لغو میں نہیں، یعنی لغو سے دور رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ وہ لغو کے پر ان کا گزر ہو جائے، اگر ان کے سامنے کوئی ایسا یعنی فضول کام آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے، وہ اس سے گزر جاتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے کاموں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہے، اس کی مثال جیسے ایک شریف اور نیک آدمی جو ہے، وہ اچھے مزاج کا آدمی، وہ گزرے گند کے پاس سے گزرے تو وہ کیا کرے، وہ گند میں انوالو نہیں ہوتا، گند میں پاؤں نہیں مارتا، گند کو اٹھا نہیں لیتا، گند سے کھیلتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رحمان کے بندوں کی حالت ہوتی ہے، اور پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہے نا، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہوتی کہ اللہ کی آیات سن کے نہ ٹس سے مس نہ ہوئے، ان پر گہرا اثر ہی نہ ہوا، نہیں، بلکہ ان پر ان آیات کا اثر ہوتا ہے، وہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر جو اس کا اثر قبول کرتے ہیں، جو ہدایات آتی ہیں اللہ کی طرف سے ان کی پیروی کرتے ہیں، جس چیز کو فرض قرار دیا گیا اسے بجا لاتے ہیں، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے وہ رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب پھر وہ دعا کرتے ہیں، پھر ایک اور دعا کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں اپنی ازواج میں سے، یعنی ہمارے اسپاؤزز میں سے، وذریاتنا ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمیں متقین کا لیڈر بنا، ان کو لیڈ کرنے والا بنا، یعنی ہم تقوی اور اطاعت میں سب سے بڑھ جائیں، بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں، محض نیک ہی نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشوا ہوں، لیڈر ہوں، اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی پھیلے۔ اس چیز کا ذکر بھی یہاں دراصل یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شوکت و حشمت میں نہیں بلکہ نیکی و پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں یہ نہیں ہوتی کہ دنیا مانگتے رہیں بیٹھ کے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھ جائیں۔ آمین یا اللہ، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ اور ان کے نزدیک اچھا کسی اور نے اس آیت کا مطلب یہ بھی لے کہ یا اللہ متقی لوگوں کو ہماری رعیت اور ہم کو ان کا حکمران بنا دے۔ اور پھر فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، سبحان اللہ، پھر وہ کیا پائیں گے، اپنے صبر کی وجہ سے وہ کیا پائیں گے، وہ اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، سبحان اللہ۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا کیسے استقبال ہوگا، آداب اور تسلیمات سے، سبحان اللہ۔ یہ ہے پھر ان کے صبر کا بدلہ، جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا۔ صبر ہی تو ہے مومن کی زندگی، تکلیفوں پہ بھی صبر، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے پر بھی صبر۔ صبر کے بغیر آپ کوئی حکم مان سکتے ہیں اللہ کا؟ آپ نماز تک نہیں اٹھ کے پڑھ سکتے اگر آپ کے اندر صبر نہ ہو۔ صبر ہوتا ہے تو انسان ان نیک اعمال پر دوام اختیار کرتا ہے، ان پر وہ قائم رہتا ہے، ان کو جاری رکھتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں۔ بے صبرہ تو ایک دن ایک کام کرے گا، دوسرے دن وہ کرے گا ہی نہیں۔ صبر کے بغیر کوئی دنیا کا کام بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ تو پھر دین ہے، یہ تو پھر آخرت ہے،
یہ تو پھر ہمیشگی کی زندگی کا سوال ہے، تو صبر کے بغیر کیسے؟ یہ صبر ہی کا پھل ہے پھر جو ان کو ملے گا۔ اور پھر وہ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا اچھا مقام ہے، کتنا اچھا ٹھکانہ۔ پھر اس کی آخری آیت ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اللہ، یعنی اگر تم دعا نہیں کرو گے نا تو اللہ کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں، تمہاری دعاؤں کی تمہیں خود ضرورت ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو اپنا نقصان اٹھاؤ گے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ یعنی اگر تم مانگو گے نہیں نا تو اپنا نقصان کر لو گے۔ اللہ کو تو مانگنے والے پسند ہیں، اللہ کو تو جو مانگتا نہیں نا اللہ کو تو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ اس لیے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، وہ تو راضی ہوتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جو اس سے مانگتا رہتا ہے۔ دنیا والوں سے تو مانگو تو وہ ایک دفعہ سے دوسری دفعہ کوئی چیز مانگو تو وہ کہتے تھے تمہارا تو کام ہی یہی رہ گیا مانگنا، تمہیں اور کوئی کام نہیں۔ کسی سے آپ چینی نمک ہی مانگ لیں، وہ گھر کی کوئی چیز ہی مانگنے چل جائے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ یار کیا تمہیں اور کوئی کام نہیں۔ کسی سے پیسے مانگ لو ایک دوسری دفعہ تو وہ ٹھیک ہے نا۔ تو بچے مانگتے ہیں چیزیں ماؤں سے تو مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے، آپ لوگوں کو۔ یہ اللہ کی ذات ہے صرف، بس جو مانگنے پہ خوش ہوتی ہے، اور کوئی بھی مانگنے پہ خوش نہیں ہوگا، صرف اللہ خوش ہوتا ہے مانگنے پہ، اور نہ مانگنے پہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بڑا ہی دعائیں مانگنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ سورہ شعراء ہے، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ طاسیم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غم ہے نا ان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ ان کے غم کیسے ہیں، ان کے غم کیا ہیں، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ غم تھا ان کو۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے کہ وہ ایسی نشانی ان کے اوپر نازل کر دے تو وہ سارے کے سارے مطیع و فرمان ہو جائیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ معقولیت کے ساتھ ان کو سمجھانے اور راہ راست دکھانے کی جو کوشش بھی کی جائے اس کا مقابلہ بے رخی اور بے التفاتی سے کریں، ان کا یہ علاج نہیں ہے کہ ان کے دل میں زبردستی ایمان اتارنے کے لیے آسمان سے نشانیاں نازل کی جائیں۔ پھر یہاں پر مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے، ان کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، کس طرح وہ گئے اور پہلے انہوں نے حضرت ہارون کو مانگا کہ مجھے وہ دیں ساتھ میرے معاون کی حیثیت سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ جاؤ آپ لوگ، تو فرعون کے پاس گئے، اب فرعون سے بات کر رہے ہیں تو فرعون نے کیا کہا، اس نے اپنے احسان کا ذکر کروا رہا ہے نا، یاد کرا رہا ہے کہ تم پہ تو میں نے بڑا احسان کیا، اب تم میرے ہی آگے آ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، یعنی جب وہ اس وقت فرعون کے گھر میں ہی چلے گئے تھے نا، فرعون صندوق جب ڈالا گیا تھا پانی کے اندر، اس کو ہم سورۃ القصص میں انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو فرعون ہی کے تو محل میں چلے گئے تھے، فرعون ہی کے محل میں تو وہ پلے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ کر گیا، تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی ہے۔ اور موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا۔ اچھا یہ وہ کون سا کام تھا جو قتل ان سے ہو گیا تھا غلطی سے، یہ اس کے بارے میں تھا، انہوں نے کہا مجھ سے نادانستگی میں ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اور تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ تو جو تیرا احسان ہے جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا،
یہ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا، تم نے ان کو کیا کیا، ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے، لڑکوں کو، اسی لیے میری ماں نے مجھے ڈال دیا صندوق میں اور میں پھر تمہارے محل میں آ گیا، اس کی وجہ بھی تو تم ہی تھے۔ پھر فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین والے ہو۔ پھر فرعون نے اپنے جو ارد گرد تھے ان کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی ہے، تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ پھر فرمایا، پھر انہوں نے اپنی نشانیاں ظاہر کی، پھر وہ فرعون نے جادوگر بلا لیے، وہ سارا معاملہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ تو آگے جا کر حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ یہ سب تو میرے دشمن ہیں بجوز ایک رب العالمین کے۔ اب رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میرا رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی رب العالمین وہ ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر چھوڑ نہیں دیا، پھر میری رہنمائی بھی فرماتا ہے وہ۔ یعنی اس نے مجھے ایسے پیدا کرنا ہی صرف کافی تھا، پیدا کرنا ہی کافی تھا، تب بھی میں اسی کی بندگی کرتا جس نے مجھے پیدا کیا، لیکن اس نے ساتھ ساتھ کیا اس نے میری رہنمائی بھی فرمائی ہے، اس نے مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہی ہے جو مجھ کو پلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندگی بھی بخشے گا۔ یعنی یہ سارا کچھ کرنے والا رب ہے میرا، جس کی میں نے بندگی کرنی ہے، جس کی میں نے اطاعت کرنی ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور پھر میں جس سے امید رکھتا ہوں أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ جو قیامت کے دن میری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ وہی کر سکتا ہے نا، جو خطائیں معاف کر سکتا ہے، تو پھر کیا وہ اس حق نہیں رکھتا کہ اس کی بندگی کی جائے، اسی کی بات مانی جائے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، پھر انہوں نے بڑی پیاری دعا کی کہ اے رب مجھے حکم عطا کر، سبحان اللہ، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ حکم سے مراد نبوت درست نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ دعا ہے اس وقت ابراہیم کو نبوت عطا ہو چکی تھی، بلکہ یہاں پر حکم سے مراد علم ہے، حکم سے مراد حکمت ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ہے، صحیح فہم ہے ہر چیز کا۔ اور حضرت ابراہیم کی یہ دعا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے نا، اس کے قریب معنی کے دیتی ہے کہ ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں جیسے کہ وہ فی الواقع ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو علم دے دیں، اس کو حکمت عطا فرما دیں۔ حکمت کیا چیز ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، یہ ہے حکمت، درست فیصلہ کرنا، یہ انہوں نے مانگا۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھ کو اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما، یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں۔ یہ کتنی پیاری چیز ہے نا، یعنی میں دنیا سے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے، بلکہ مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینارہ بنی رہے، آمین۔ اور مجھے انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے، آمین۔ اور یہ محض شہرت ناموری کی دعا نہیں ہے جو مانگی ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ کوئی اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے آئے، یعنی جو اپنا، یعنی یہ چیز فائدہ دینے والی ہے قیامت کے دن، کیا فائدہ دینے والا ہے؟ قلب سلیم۔ یعنی قیامت کے دن آدمی کے کام اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مال اور اولاد نہیں ہے، بلکہ صرف قلب سلیم ہے، ایسا دل جو کفر و شرک، نافرمانی اور فسق اور فجور سے پاک ہو۔ مال اور اولاد بھی قلب سلیم ہی کے ساتھ نافع ہو سکتے ہیں، یعنی اگر مال اور اولاد ہے نا تو قلب سلیم ہے تو اس مال کا بھی فائدہ ہے اور اس اولاد کا بھی فائدہ ہے۔
اس کے بغیر نہیں. مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جب کہ آدمی نے دنیا میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو، ورنہ کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی بھی وہاں کنگال ہوگا. وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اس دنیا کے مال کی اگر اس کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ استعمال نہیں کیا اللہ کی راہ میں. اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آئے گی جب کہ آدمی دنیا میں اسے اپنے حد تک ایمان اور حسن عمل کی تعلیم دی ہوگی. اگر اولاد کو چلایا ہی نہیں ہے اللہ کے رستے پہ، اس رستے پہ چلایا ہی نہیں جس پہ کامیابی کا رستہ تھا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ سزا پانے سے نہیں بچا سکتا. جیسے حضرت نوح کا بیٹا تھا، نہیں بچا سکے اس کو. حضرت ابراہیم کا باپ تھا، نہیں بچا سکے اس کو. اور پھر فرمایا کہ جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور جو دوزخ ہے وہ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. یعنی ایک طرف تو جو متقی لوگ ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو دیکھ لیں گے کہ کیسی نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ ہے، اور دوسرے گمراہ لوگ ابھی میدان حشر میں ہوں گے کہ ان کے سامنے جہنم کا منظر پیش کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. اور پھر جو مجرم لوگ وہ اس دن پھر وہ سارے آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اس وقت وہ جھگڑا کریں گے تو پھر وہ جو مجرم لوگ تھے نا جنہوں نے ہم کو گمراہی میں ڈالا، نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست ہے. یعنی اس دن پھر وہ جہنمی کہیں گے کہ اب تو ہمارا کوئی نہ کوئی سفارشی ہے کہ جو ہمیں سفارش کر سکے، ہمیں بچا سکے، نہ ہمارا کوئی جگری دوست ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارا غمخوار ہو اور ہمارے لیے کڑنے والا ہو. چاہے ہم کو چھڑا نہ سکے، کم از کم اسے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی ہی ہو. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں دوستیاں صرف اہل ایمان کی ہی باقی رہ جائیں گی. بس رہے گمراہ لوگ تو دنیا میں وہ چاہے کتنے ہی جگری دوست رہے ہوں، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے، اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے کر ہر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کرے گا. یعنی دوستیاں بھی وہی کام آنی ہیں جو اللہ کے لیے کی ہوئی ہیں. دنیا والی دوستیاں بھی کام نہیں آنی. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. استغفر اللہ. وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے. یعنی یہ تمنا جو ہے نا بہت دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. استغفر اللہ. یہ حسرت. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی دعا کہ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، کہ اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے. جب وہ اپنی قوم کو کہتے رہے کہ ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، شرک چھوڑ دو، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانو، تو انہوں نے نہیں مانا. تو پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، وَنَجِّنِي، اور اور مجھے نجات دے دے، وَمَن مَعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو بھی نجات دے دے جو میرے ساتھ مومن ہیں. یعنی میرے ساتھ جو مومن ہیں نا ان کو بھی نجات دے دے. اور پھر فرمایا کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، اس کو نجات دے دی، اور اس کے ساتھ اس بھری ہوئی کشتی کو بھی ہم نے بچا لیا اور باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. پھر قوم سمود کا ذکر ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو پھر ان کا ذکر ہے اور اس نشانی کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے مانگی تھی کہ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. تو صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے. پھر اونٹنی دی گئی. معجزے کے مطالبے پہ اونٹنی پیش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض ایک عام اونٹنی نہ تھی جیسی ہر عرب کے پاس وہاں پائی جاتی تھی، بلکہ ضرور اس کی پیدائش اور اس کے ظہور میں یا اس کی خلقت میں کوئی ایسی چیز تھی جسے معجزے کی طلب پر پیش کرنا معقول تھا. یعنی اس کا پیدا ہونا بھی عام عادت سے ہٹ کر تھا. اس کی وہ جو جیسی وہ تھی، اس کی جسامت وغیرہ وہ بھی عام اونٹنیوں جیسی نہیں تھی. یعنی اس کی ہر چیز جو تھی نا وہ عام نہیں تھی، وہ معجزہ تھا. ایک دن اس کے پانی کا ہے اور ایک دن تم سب کا پانی لینے کا ہے. کچھ روایات میں ایسے بھی آتا ہے کہ وہ جو اونٹنی تھی نا ان کے سامنے ہی پہاڑ سے نکلی تھی. یعنی یہ اس طرح کی روایات بھی میں نے پڑھی ہیں کہ وہ ان کے سامنے ہی پہاڑ پھٹا تھا اور اس میں سے وہ اونٹنی نکلی تھی، اور بہت بڑی اونٹنی تھی. اور پھر اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک دن اس نے پانی پینا اور ایک دن تم سب نے پانی پینا. یعنی یہ بہت بڑی ان کے لیے آزمائش تھی کہ جس دن وہ یہ اونٹنی کا دن ہوگا اس دن تمہارے یہ صرف یہی پیے گی، تمہارا کوئی جانور بھی پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن وہ جو ہے نا پوری قوم کے جانور پانی پی سکتے ہیں. یہ بھی ان کے لیے، یعنی وہ ان کے لیے نا ایک سمجھو مصیبت بن گئی تھی اونٹنی. انہوں نے خود ہی معجزہ مانگا تھا لیکن خود ہی ان کے لیے مصیبت بن گئی تھی. وہ پھر فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا، برائی کے ساتھ اس کو نہ چھیڑنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تمہیں ایک بہت بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا.
اب ہوا کیا، فعقروها فاصبحوا نادمین، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی اور آخر پچھتاتے رہ گئے۔ اچھا یہ جو کوچیں کاٹنے والا معاملہ تھا نا، یہ بھی اسی وقت نہیں ہوا تھا کہ جیسے ہی اونٹنی جو ہے وہ ان کو ملی، سامنے آئی، تو انہوں نے اسی وقت اس کو پکڑ کے تو اس کی کوچیں کاٹ دی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کافی مدت تک یہ اونٹنی ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی۔ لوگ اس پر دلوں میں اونٹتے رہے، مشورے ہوتے رہے، اور آخرکار ایک سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ قوم اس بلا سے نجات دلا دے گا، یعنی اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس مصیبت سے بچا لوں گا۔ تو پھر آخرکار وہ یہ کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا اور اس نے کوچیں کاٹ ڈالیں، پھر عذاب نے انہیں آ لیا۔ پھر ہوا یہ کہ جب اونٹنی مار ڈالی گئی تو حضرت صالح نے اعلان کیا کہ 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو۔ اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے آن کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ہر طرف اس طرح کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جیسے باڑے کی باڑ میں لگی ہوئی سوکھی جھاڑیاں جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر رہ گئی ہوں، اس طرح ان کی حالت ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، پھر اصحاب الایکہ کا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اسی طرح سب کے ذکر آتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، یعنی پہلے اس معاملے کا مثبت پہلو ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے اور اسے روح الامین لے کر اترا ہے۔ اب اس کا منفی پہلو بیان کیا جا رہا ہے، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے جیسا کہ حق کے دشمنوں کا الزام ہے، یعنی ان لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ تو شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کی جو مہم چلا رکھی تھی نا، اس میں سب سے بڑی مشکل انہیں یہی پیش آئی تھی کہ اسے اس حیرت انگیز کلام کی کیا توجیہ کی جائے جو قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور دلوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کاہن ہیں، اور عام کاہنوں کی طرح ان پر بھی یہ کلام شیاطین القاء کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے جیسے باقی کاہن جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں القاء ہوتی ہیں وہ شیاطین کرتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاذ اللہ ان کے اوپر بھی اسی طرح جو ہے نا وہ شیاطین آتے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کا وہ سمجھتے تھے کہ بڑا ہی ہم نے کارگر ہتھیار سمجھ لیا ہے، مطلب یہ جو ہم نے الزام لگایا بڑا اچھا لگا دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا اس کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، یعنی اگر یہ کلام شیاطین کا ہوتا تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے سنا ہو کہ کسی شیطان نے کسی کاہن کے ذریعے سے لوگوں کو خدا پرستی اور خدا ترسی کی تعلیم دی ہو؟ یعنی یہ ایسی تعلیم ہے، آپ کو لگتی ہے کہ شیاطین ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ شرک اور بت پرستی سے روکا ہو کبھی کسی کاہن نے، یا آخرت کی باس پرست کا خوف دلایا ہو، ظلم اور بدکاری اور بد اخلاقیوں سے منع کیا ہو، اور نیکوکاری اور راست بازی اور خلق خدا کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہو؟ شیطان کا یہ مزاج کہاں ہے؟ اس کا مزاج تو یہ ہے کہ لوگوں میں فساد ڈلوائیں اور انہیں برائیوں کی طرف رغبت دلائیں۔ یہ ان سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا وہ جو لوگ جو ہوتے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جو ان سے پوچھتے ہیں، وہ کیا پوچھتے ہیں کہ عاشق اور معشوق ملے گا یا نہیں، جوئے میں کون سا داؤ مفید رہے گا، دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چال چلی جائے، اور فلاں شخص کا اونٹ کس نے چلایا ہے، یعنی اس طرح کے معاملات پوچھتے ہیں نا۔ تو یہ بلا کسی شیطان کا لے کر اتر سکتا ہے اس طرح کا کلام؟ ہو بھی نہیں سکتا، یہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی یہ تو ایسا پیارا کلام ہے اللہ کا، شیطان تو اس کو سن بھی نہیں سکتے، شیطان تو اس کو جان بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارو، پھر اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی ان کو خبردار کر دو، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے صاف صاف اپنے سب رشتہ داروں کو فرداً پکارا اور سب کو اکٹھا کیا اور سب کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹا پڑنا چاہتا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، کیونکہ آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہی ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ، اس وقت تم پکارو گے کہ یا محمد، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں، البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا۔ یعنی مطلب یہ
یعنی یہاں سمجھ آتی ہے کہ جو اصول ہے نا واضح کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دین میں نبی اور اس کے خاندان کے لیے کوئی امتیازی مراعات نہیں ہیں جن سے دوسرے محروم ہوں. جو چیز زہر قاتل ہے وہ سب ہی کے لیے قاتل ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے خود بچے اور اپنے قریبی لوگوں کو اس سے ڈرائے، پھر ہر خاص و عام کو متنبع کر دے کہ جو بھی اسے کھائے گا ہلاک ہو جائے گا، اور جو چیز نافع ہے وہ سبھی کے لیے نافع ہے. نبی کا منصب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے خود اختیار کرے اور اپنے عزیزوں کو اس کی تلقین کرے، تاکہ ہر شخص دیکھ لے کہ یہ واضح و نصیحت دوسروں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ نبی اپنی دعوت میں مخلص ہے. اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر اس پر عمل رہے. یعنی جو بات آپ نے کہی آپ نے پہلے خود کی، اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو بھی کہی. پھر فرمایا جو تمہارے ساتھ جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو. یعنی اٹھنے سے مراد راتوں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اور پھر وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. سنائی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو شعراء ہیں نا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. اصل میں شعراء اس لیے کہا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ یہ شاعر ہے، تو کہا کہ شعراء جو ہیں نا وہ تو اس طرح کی شاعری کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. اس وقت جو شاعری چل رہی تھی عرب کے اندر وہ ایسی ہی شاعری تھی جیسے آج کل بھی چلتی ہے. بہت زیادہ اچھے شعر بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے شعر پسند کیے گئے ہیں، لیکن جو برے شعر ہیں جو بلا مقصد ہیں، جس طرح جس کے اندر عاشقی مشوقی اور اس طرح کے اور عاشق کے حسن کے جو کلابے ملائے جاتے ہیں اور فضول طرح کی باتیں شعروں میں کی جاتی ہیں، وہ ساری ناپسند ہیں. اور ایسے شاعروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. یعنی اگر وہ غلط شاعری ہے، وہ اچھی شاعری نہیں ہے، تو وہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہاں اگر شاعری اچھی ہو تو وہ پسند کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے شعروں کو پسند کرتے تھے کہ جس میں کوئی مقصدیت ہوتی تھی. بلا مقصد جو شعر ہیں وہ پسند نہیں کیے گئے اور ان کے پیچھے بھی بہکے ہوئے لوگ ہی لگتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ یعنی وہ جو شاعر ہیں. کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر فضول چیزوں کے بارے میں وہ شعر بنانے لگ جاتے ہیں. ہر فضول چیز کو وہ اپنے شعروں کے احاطے میں لے کر آتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال فرماتے تھے؟ کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اشعار بھی پڑھے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی. البتہ کبھی کبھار وہ بدی کیس کے ایک شاعر کا شعر پڑھتے تھے مگر آپ اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے تھے. تو حضرت اگر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسے ایسے ہے. یعنی ان کو کوئی شعر بھی یاد نہیں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں، نہ شعر گوئی میرے کہنے کا کام ہے. اور پھر جس طرح کے شعر اس وقت عرب کے اندر مشہور تھے وہ یا تو شہوانیت تھی، عشق بازی کے مضامین تھے، شراب نوشی کے تھے، یا قبائلی منافرت تھی، جنگ و جدل کے شعر تھے، نسلی فخر و غرور کے شعر تھے، اور نیکی اور بھلائی کی باتیں ان میں بہت کم پائی جاتی تھیں. یا پھر جھوٹ تھا، مبالغہ تھا، بہتان تھا، تعریف تھی، تان تھے، پھپتیاں تھیں. جس طرح آج کل کے شعر ہم سن رہے ہیں، نہ منہ ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے، اور فضول طرح کے اندر باتیں کی جاتی ہیں، مشرکانہ خرافات تھیں، اور اس طرح کی وہ شاعری کرتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شاعری کے متعلق یہ کہی تھی کہ تم میں سے کسی شخص کا خول پیپ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے. اور ہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تو آپ اس کی داد بھی دیا کرتے تھے. نہیں اچھے شعر جو ہیں نا وہ پسند کیے گئے ہیں. اور آپ کا ارشاد تھا کہ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ امیہ بن ابی سلط کا کلام سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کا شعر مومن ہے مگر اس کا دل کافر ہے. یعنی یہ شعر تو اچھے بول رہا ہے، بات اچھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کافر ہے. پھر ایک مرتبہ ایک صحابی نے 100 کے قریب شعر سنائے، عمدہ اشعار سنائے، تو آپ نے فرمایا حیا اور سناؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اچھا شعر جو ہے وہ سننے میں، سنانے میں، لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے شعر جن کا کوئی مقصد نہ ہو، بلا مقصد، یا بعض کا تو فضول ہوتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے ان کے اندر، فحش باتیں کی گئی ہوتی ہیں، ایسے شعر سے اور اشعار سے بچنا چاہیے.
پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کثرت سے یاد کیا، اور جو ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا گیا۔ یہاں شعراء کی اس عام مذمت سے جو اوپر کی گئی ہے، ان شعراء کو مستثنا کیا گیا ہے، یعنی ان کو الگ کر دیا گیا ہے ان شاعروں سے جن کا ذکر پہلے کیا گیا، کہ اول یہ ان کی خصوصیت کیا ہیں، ان کی 4 خصوصیات بیان کی گئی۔ اول یہ کہ وہ مومن ہو، دوسرا اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، بدکار اور فاسق اور فاجر نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اخلاقی بندشوں سے آزاد نہ ہوں، تیسرے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں۔ دیکھیں جس طرح کا انسان کہتے ہیں نا اندر ہوتا ہے ویسے ہی وہ باہر آتا ہے، اگر جو پیالے کے یا برتن کے اندر ہوگا نا ویسے ہی باہر آئے گا۔ اگر جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو صحبت صالحہ میں رہتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، جس کا ذہن بھی گندگیوں سے پاک ہے، کیا وہ گندے شعر بول سکتا ہے؟ کیا وہ گندے شعر لکھ سکتا ہے؟ کیا وہ گندے شعر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ اس لیے جو ایسے جو لوگ ہیں نا، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ شخصی اغراض کے لیے تو کسی کی ہجوم نہ کریں، نہ ذاتی نسلی اور قومی عصبیتوں کی خاطر انتقام کی آگ بھڑکائیں، یعنی اس طرح کے وہ شعر نہ مطلب بولیں۔ لیکن جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے نا، تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد تیر سے لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء اسلام کی ہمت افزائی کو فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ کعب بن مالک سے آپ نے فرمایا کہ ان کی ہجوم کہو، کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کے خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے، کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی لڑتا ہے، یعنی جہاں ضرورت پیش آئے وہاں اپنے شعروں کو دشمن کے خلاف بھی استعمال کرو۔ تو اب سورہ نمل جو ہے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور 20ویں پارے کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو پڑھا ہے ہمارا قبول کرے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس میں سے ضرور اصول نکالا کریں اپنے لیے، بھلے 2 نکالیں، بھلے 3 نکالیں، اصول ضرور نکالا کریں اور ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن ادھر سے ہم سنتے رہیں، ادھر سے نکلتا جائے اور ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہ چھوڑے۔ کچھ فکری سوالات ہیں، ایک یہ کہ میری گفتگو میں عاجزی زیادہ ہے یا تیزی زیادہ ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ میری زندگی میں عباد الرحمن کی کون سی صفت مضبوط ہے اور کون سی کمزور ہے۔ جو ہم نے آج صفات پڑھی ہیں ان میں سے ضرور دیکھنا ہے کہ میں کون سی صفت میرے اندر پائی جاتی ہے اور کون سی مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو دعوتی ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن کی ایک صفت منتخب کرنی ہے اور پھر اس کو ہفتہ بھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو آپ کو ٹاسک دی جاتے ہیں، جو فکری سوالات ہیں، ان پر عمل کرنے کی اور ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔